الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس ربانی صاحب کا کلپ سننے کا اتفاق ہوا جس میں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا اور میرے مابین جو مناظرہ کی گفتگو چل رہی تھی اس سلسلہ میں کچھ باتیں کی ہیں، اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا اور میرے حوالے سے کچھ انہوں نے شکوے بھی کیے ہیں۔ اس کلپ کے حوالے سے بہت سارے احباب کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے کہ اس پر کچھ تبصرہ کیا جائے اور اپنی طرف سے آپ اپنا موقف جو ہے اس کو بیان کریں۔ تو چند گزارشات پیش کرنی ہے اس سلسلہ میں۔ دیکھیے، ہر بات جو ہے وہ اصول کے ساتھ ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہم اصول کے پابند ہیں اور اصول پر ہی بات ہونی چاہیے اور اصولوں کا بندے کو پابند رہنا چاہیے۔ بات کہاں سے چلی اور کیسے آگے بڑھی اور اب کہاں تک پہنچی ہے، اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ بات یہ چلی ہے اویس ربانی صاحب کی پوسٹ سے، کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کی تھی 17 جولائی کو، جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اپنے پروگرام میں اور مولانا میں انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلے میں کسی عالم کو بٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ کمنٹ میں بتائیں کہ میں کس عالم کو انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلے میں بٹھاؤں۔ 18 جولائی کو مولانا محمد عدیل قادری صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک کلپ اپلوڈ کر دیا اور اس میں انہوں نے اہل سنت و جماعت کی طرف سے سر فہرست میرا نام دیا کہ آپ نے اگر اویس ربانی صاحب انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلے میں کسی کو بٹھانا ہے، کسی عالم کو، تو آپ مفتی راشد کو انجینئر کے مقابلے میں بٹھائیں۔ اس کے بعد اویس ربانی صاحب نے 2 اگست کو ایک چھوٹا سا کلپ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جن علماء کے آپ نام لے رہے ہیں ان سے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو یہ ان کی طرف سے رسپانس نہیں آتا، شاید یہ انجینئر کے نام سے گھبراتے ہیں۔ مزید آسانی تب ہو جب آپ ان لوگوں سے بات کر کے ان کی رضامندی سے ان کا نمبر لے لیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں اگلے پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا، آپ نے کہہ دیا ان کو بلائیں اور ہم بھی بلانا چاہتے ہیں، ان سے رابطہ کریں، تو یا تو وہ انجینئر صاحب کے نام سے گھبرا جاتے ہیں یا پھر وہ کسی اور عالم کے نام سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہوگا کیا، یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ تو وہ اکیلے میں بیٹھ کے ویڈیو بنانے کے ماسٹر تو ہیں، خواہش یہ ہے کہ وہ پروگرام میں تشریف لائیں، میں اور مولانا میں۔ اور یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ علماء انجینئر کے نام سے گھبراتے ہیں، جہاں انجینئر کا نام آ جاتا ہے علماء گھبراتے ہیں، علماء انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کلپ کے بعد یہ 2 اگست کو کلپ بنا، 14 اگست کو مولانا محمد عدیل قادری نے ایک دوسرا کلپ اپنے یوٹیوب چینل سنی ریسرچ سینٹر پر اپلوڈ کیا اور پہلے میرے ساتھ رابطہ کیا اور رابطہ کر کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلے میں اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ تو میں نے اپنی طرف سے بالکل کھلے دل کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا کہ بالکل میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بات چلی تھی انجینئر کے مقابلے میں بیٹھنے کی اور میں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا کہ بالکل 24 گھنٹے میں تیار ہوں، میں انجینئر کے مقابلے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اویس ربانی صاحب انجینئر کو راضی کر لیں اور اس کی رضامندی لے لیں۔ ظاہر ہے کہ اب جب انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ انجینئر کے مقابلے میں کسی عالم کو بٹھانا ہے تو ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے انجینئر کی رضامندی لی ہوگی۔ محمد علی مرزا جیلمی کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہوگا، اگر نہیں لیا تو یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ اگر اعتماد میں لے کے بات کی تھی تو جب آپ نے اوپنلی یہ کہا ہے کہ جس عالم کو آپ بٹھانا چاہتے ہیں آپ نام بتائیں، نام جب آ گئے تو آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ اپنے پروگرام میں انجینئر محمد علی مرزا کو بلاتے اور مجھے بھی بلاتے اور بلا کے مقابلے میں بٹھاتے، کیونکہ بات چلی ہے یہاں سے مقابلے میں بٹھانے سے۔ اس کے بعد پھر آپ کی ٹیم نے بھی اور آپ نے بھی میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ جو میسیجز مجھے موصول ہوئے اور آپ کی ٹیم کے لوگوں کے جو فون کالز ان کی آئی ہیں ان میں انہوں نے انجینئر کے ساتھ بٹھانے کی کوئی بات قطع نہیں کی۔ اس میں آپ نے صرف اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں۔ آپ کی ٹیم کے لوگوں کے جو فون آئے ہیں اس میں بھی انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور
اویس ربانی صاحب سے آپ پوڈ کاسٹ کریں. آپ کے میسیجز بھی آئے اور آپ کی ٹیم کے لوگوں کے میسیجز بھی آئے, کالز بھی آئیں, لیکن اس پہ مرزا کے ساتھ بٹھانے کی بات نہیں ہوئی. چونکہ بات چلی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بیٹھنے کی اور بٹھانے کی. آپ آفیشیل طور پہ اس بات کا اظہار اور اعلان کرتے, یا تو کوئی پوسٹ شیئر کرتے یا آپ اپنی طرف سے کوئی کلپ بناتے کہ جی میری بات ہو چکی ہے مرزا صاحب سے, وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور آپ فلاں ڈیٹ ہم نے طے کی ہے, آپ آ جائیں, تو میں اپنی طرف سے آپ کو جواب دیتا. یا آپ یہ کہتے کہ نہیں مرزا صاحب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, چونکہ بڑک آپ نے ماری تھی. کیا کہا تھا کہ علماء انجینئر کے نام سے گھبراتے ہیں. اس کے بعد مولانا عدیل قادری صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پہ انہوں نے میرے سے پوچھ کے کلپ اپلوڈ کیا, اور پھر بعد میں نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر باقاعدہ ایک کلپ اپلوڈ کیا, اور اس میں نے اعلانیہ طور پہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. مسلسل 2 مہینوں سے آپ بھی اور آپ کی ٹیم کے لوگ بھی جتنے میسیجز کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آ کے بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ پروگرام کریں. بھائی وہ میرا پرسنل مسئلہ ہے, میں آپ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں یا نہیں کر رہا, یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. یہ دوسرا مسئلہ. پہلا مسئلہ انجینئر کے ساتھ بیٹھنے کا, یا تو آپ آفیشیل طور پہ آ کے کہیں کہ انجینئر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, انجینئر سب رضامند نہیں ہیں, اور یا کہیں کہ ہاں رضامند ہیں, ہم نے یہ ڈیٹ رکھی ہے, آپ اس پر ایگری ہیں, رضامند ہیں. پوڈ کاسٹ کا تو مسئلہ ہی دوسرا ہے. اب آ کے آپ نے اپنے اس کلپ کے اندر یہ کہا ہے کہ یاد ہوگا کہ 16-17 اگست جب میں ذہن بنا رہا تھا کہ میں انجینئر صاحب کے سامنے میں نے جانا ہے, کوئی پائے کا عالم ہو جس سے علمی گفتگو ہو سکے. خاص طور سے راشد رضوی صاحب جن کی ٹرین چھوٹ چکی ہے, اگر وہ ٹرین میں سوار ہونا چاہتے ہیں اہلاً و سہلاً سراخوں پہ, مگر اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ رابطے میں رہتے ہیں اور آپ کی ٹیم رابطے میں رہتی. بلکہ آپ کو تو ہم نہیں جانتے, ابھی مجھے نہیں معلوم انجینئر صاحب آپ کو جانتے ہیں یا لوگ جانتے ہیں, ہماری اس میں کم عقلی ہو سکتی ہے. ہمارے پیج پر پوسٹنگ ہوئی تھی اسی دورانیے میں, جب میں یاد ہوگا آپ کو 16-17 اگست جب میں ذہن بنا رہا تھا کہ میں نے انجینئر صاحب کے سامنے جانا ہے تو کوئی پائے کا عالم ہو جس سے علمی گفتگو ہو سکے, تو ہمارے پیج پہ پوسٹنگ ہوئی تھی اور اس پہ مختلف لوگوں نے رابطہ کیا تھا. کیا آپ کے پیج پہ یہ پوسٹنگ ہوئی تھی کہ آپ انجینئر سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی پائے کا عالم ہو جس سے آپ کی علمی گفتگو ہو سکے؟ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ انجینئر کے مقابلے میں عالم کو بٹھانا ہے. آپ کی پوسٹنگ اس سلسلے میں تھی, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا ہے, آپ کے ساتھ علمی گفتگو کرنی ہے, اس پر نہیں تھی. اس پہلی بات کی طرف آئیں, اصول کی طرف لوٹیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. پھر آپ 2 مہینے میرے ساتھ مسلسل آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, اور وہی میسیجز اور وہی آپ کی طرف سے کالیں آتی رہیں آپ کی ٹیم کی طرف سے. اب آ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راشد رضوی صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر میں جہلم میں لے کر آ رہا ہوں, آپ تیار ہو جائیں مرزا صاحب. کیا راشد رضوی سمجھ میں آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے, بہت اچھا ہے. راشد رضوی صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے میں جہلم لے کر آ رہا ہوں, آپ تیار ہیں؟ یعنی آپ نے یہ بات کی ہے. اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور سے راشد رضوی صاحب جن کی ٹرین چھوٹ چکی ہے, اگر وہ ٹرین میں سوار ہونا چاہتے ہیں, مگر اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ رابطے میں رہتے ہیں اور آپ کی ٹیم رابطے میں رہتی, بلکہ آپ کو تو ہم نہیں جانتے. ابھی مجھے معلوم نہیں کہ انجینئر صاحب آپ کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. خاص طور سے راشد رضوی صاحب جن کی ٹرین چھوٹ چکی ہے, اگر وہ ٹرین میں سوار ہونا چاہتے ہیں اہلاً و سہلاً سراخوں پہ, مگر اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ رابطے میں رہتے ہیں اور آپ کی ٹیم رابطے میں رہتی. بلکہ آپ کو تو ہم نہیں جانتے, ابھی مجھے نہیں معلوم انجینئر صاحب آپ کو جانتے ہیں یا لوگ جانتے ہیں, ہماری اس میں کم عقلی ہو سکتی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, پروگرامز کریں تاکہ لوگوں تک آپ کی بات پہنچے, ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے جانتے نہیں, اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب میں راشد رضوی صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے آپ کے پاس لانے کے لیے تیار ہوں, لے کے آ رہا ہوں, آپ تیار ہو جائیں. اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں. آپ ان میں سے دونوں میں سے آپ کی کون سی بات جو ہے اس کو مانا جائے اور کون سی بات ہے جس کو چھوڑا جائے؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے اور آپ کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے جانتے نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے کیوں رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں 2 مہینے سے؟ آپ تو مجھے جانتے نہیں ہیں, رابطہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟
اور اب آ کے آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے ڈاکٹر اقبال صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اختلافات ہیں، اگر آپ کا یہ معاملہ ہے تو پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں کب تیار ہوں بھائی؟ میں نے کب آپ کی منت کی ہے یا کوئی ترلا کیا آپ کے آگے کہ آپ مجھے پروگرام میں بلائیں؟ 2 مہینے سے تو آپ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے تقریباً 2 مہینے سے آپ کو لفٹ نہیں کروائی اس سلسلے میں کہ میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کرنا ہے۔ ہاں، میں اس بات پہ جو نا وہ میں نے رضامندی کا اظہار کیا کہ آپ اگر مرزا کو مقابلے میں لے کے آتے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں صرف مرزا کے مقابلے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ اصل اصول کی طرف آئیں، پروگرام کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں نے آپ کے پروگرام میں آنا ہے کہ نہیں آنا، وہ میرا پرسنل اور ذاتی مسئلہ ہے، وہ بات کی بات ہے۔ مناظرہ کی بات جہاں سے چلی ہے اس پہ آ جائیں، اور باقی رہ گئی بات کہ آپ نے کہا کہ آپ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں ان کو آپ غلط کہتے ہیں، تو اگر آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے ڈاکٹر اقبال پر ایمان لانا ضروری ہے تو باقی چیزیں آپ جو ہے نا وہ ان سے چشم پوشی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی آنکھیں اس وقت کیوں بند ہو جاتی ہیں جب آپ کے پروگرام میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو سیدنا ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو سرے سے مومنی تسلیم نہیں کرتے؟ یعنی آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے ڈاکٹر اقبال کو ماننا ضروری ہے، لیکن آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو مومن ماننا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی عزت کرنا ضروری نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ جو آپ نے پروگرام کیے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات اور صحابہ کرام کے بارے میں جو اس نے دریدہ دہنی کی ہے اور جو نا وہ گستاخانہ زبان استعمال کیا ہے، کیا آپ اس کے ان نظریات کے ساتھ متفق ہیں؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے حوالے سے جو اس نے یہ کہا ہے کہ توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، کیا آپ مرزا جیلمی کے اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ متفق ہیں؟ باقی جو اس نے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، کیا آپ ان چیزوں میں انجینئر کے ساتھ متفق ہیں؟ کیا آپ کے پروگرام کے اندر آنے کے لیے کسی شخص کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری نہیں ہے؟ صرف اقبال پر ایمان لانا ہی ضروری ہے؟ اور باقی رہ گئی بات اقبال کے نظریات کی یا اقبال کے نظریات سے اختلاف کی، تو کیا مرزا جیلمی اقبال کے نظریات سے اختلاف نہیں کرتا؟ ہمارے کتنے علماء ہیں جو اقبال کے نظریات سے اختلاف نہیں کرتے؟ اور کیا جن نظریات کے ساتھ میں اختلاف کرتا ہوں آپ ان نظریات میں اقبال کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اقبال کی کتاب ہے ملت بیدہ پر ایک عمرانی نظر، یہ صفحہ 21 پر اقبال نے لکھا ہے کہ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹ نمونہ اس جماعت کی صورت میں ظاہر ہوا جس کو فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔ کیا آپ اقبال کے اس نظریے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ اقبال کے یہ خطوط کا مجموعہ اقبال نامہ صفحہ نمبر 533 اور 34 پہ لکھا ہے کہ باقی رہی تحریک احمدیت یعنی قادیانی، سو لاہور کی جماعت میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو میں غیرت مند مسلمان جانتا ہوں اور ان کی اشاعت اسلام کی مسائی میں ان کا ہمدرد ہوں۔ قادیانیوں کے بارے میں کیا اقبال کے اس نظریے کے ساتھ آپ متفق ہیں؟ پھر اقبال نے نظریہ توحید مطلق اور شیخ عبد الکریم الجیلی اپنی اس کتاب کے اندر لکھا کہ ہندوستان میں اس وقت سب سے بڑا اسلامی مفکر اگر کوئی ہے دینیات کا مسلمانوں میں، جدید مسلمانوں میں، تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ کیا آپ اقبال کے اس نظریے کے ساتھ متفق ہیں؟ کیا اقبال کے کلیات کے اندر جو اشعار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو انہوں نے سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا اقبال کے ان اشعار اور ان نظریات کے ساتھ آپ متفق ہیں؟ میں تو اختلاف کرتا ہوں، میں تو ہرگز متفق نہیں ہوں، اور ان میں سے چند اشعار میں آپ کے سامنے وہ نقل کرتا ہوں جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی قرآن پاک کی تفسیر تبیان القرآن کے جلد 9 صفحہ نمبر 830 پہ ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کے بعض اشعار بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر ہنگامہ ہے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ سعیدی صاحب لکھتے ہیں اللہ کو خطاوار کہنا سری کفر ہے۔ پھر اقبال نے لکھا کہ اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیان تیرا ہے یا میرا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نقصان پانے کا لفظ خواہ استفہامن کہا جائے بہرحال کفر ہے۔
پھر اقبال نے کہا تیرے شیشہ میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے۔ سعیدی صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بخیل کہنا اللہ تعالیٰ کی سخت توہین ہے اور صریح کفر ہے۔ پھر اقبال نے لکھا کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا معاشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریبان چاک یا دامن یزداں چاک، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر کے اس پہ فخر کرنا یہ بھی کفر و دلال اور سرکشی ہے۔ پھر لکھا کہ تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا، اپنے لیے لامکاں میرے لیے 400، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ سعیدی صاحب لکھتے ہیں اس شعر کی گمراہی اور اس کا کفر محتاج بیان نہیں۔ تو کیا ان سارے اشعار اور اقبال کے ان سارے نظریات کے ساتھ آپ متفق ہیں؟ میرا تو اختلاف ہے۔ یقیناً جو اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی ذات کے حوالے سے اقبال نے اس طرح کے اشعار لکھے ہیں، کوئی مومن مسلمان بھی ان کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو اقبال کے ساتھ اختلاف تو سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کو ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اختلاف کرنے والوں کا اختلاف نظر نہیں آ رہا، بلکہ ان کو مومن نہ ماننے والوں کو آپ اپنے پروگرامز میں بلا کے ان کی عزت بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں، رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ پروگرام کرنے میں کبھی آپ نے نہیں کہا کہ آپ جناب ابو بکر اور عمر کے گستاخ ہیں اور بے ادب ہیں، میں نے آپ کے ساتھ پروگرام نہیں کرنا۔ اقبال کے اوپر ایمان لانا آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو امید ہے کہ آپ اس کا کوئی جو ہے نا وہ مناسب جواب ضرور دیں گے۔